سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغالب مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے اس مسجد میں ہم پہ فضل کرم اور رحم فرمایا اور تمام برائیوں سے بچا کر اپنے نام لینے کے لیے جمع فرما دیا. خود ہی ہمت دیتا ہے، خود ہی دل کو پھیرتا ہے، خود ہی اچھے عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے اور خود ہی معاف فرما دیتا ہے. میرے بھائیو، ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا، نہ کیا ہے کسی نے، نہ کوئی کرے گا اور نہ کوئی کر سکتا ہے. چاہے کسی مذہب سے، کسی عقیدے سے، کسی چیز سے اس کا تعلق ہو، لیکن اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا، اور وہ ہے موت، جس کا اعلان قرآن بھی فرماتا ہے کہ ہر انسان کو نے اس موت کا مزہ چکھنا ہے، جانا ہے. اور سب سے زیادہ جو انسان کو غافل کرتا ہے شیطان، وہ موت ہی سے غافل کرتا ہے. اگر موت سے انسان کو غافل نہ کرے تو انسان کبھی بھی غلط کام نہ کرے. جب انسان کو موت سے غفلت ہوتی جاتی ہے، جتنی غفلت ہوگی اسی قدر وہ اچھے کاموں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. غفلت کی وجہ ہے. اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ کسی کی موت ہوئی ہو، بہت قریب ہو آدمی، اس سے اٹھتا بیٹھتا ہو، جاننے والوں گھر کے ہی آدمی، جیسے ہمارے لوگ مرتے ہی ہیں بیچارے، جاتے ہیں دنیا میں، تو اس کی موت کے بعد انسان کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، عورتوں کی بھی مرد کی بھی. نماز پڑھتے بھی دیکھیں گے آپ، قرآن بھی کھول لیں گے، تسبیح بھی کریں گے، خوف بھی آتا ہے، ڈر بھی آتا ہے. تو سب سے پہلے جو ڈر اور خوف جو ہمیں متوجہ کرتا ہے وہ کسی کی طرف کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت کی طرف کرتا ہے. نئی موت کسی کی ہوئی فوراً قرآن کھول لیتا ہے آدمی، تسبیح کھول لیتا ہے، دعا کرنے لگتا ہے. یہ موت کی یاد ہے جو انسان کو فوراً اللہ کے قریب کر دیتی ہے. اور موت جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی انسان کو آنی ہے. غفلت سے یہ تو نہیں نا موت دور ہو جائے گی، یہ موت نہیں آئے گی. سب سے پہلے تو اس غفلت کو انسان دور کرے کہ بھائی موت تو مرنا ہی ہے میں نے. اور پھر موت کے بعد سب سے بڑی چیز دیکھیں آپ، جب انسان چلا جاتا ہے تو اس وقت وہ ایک چیز پہ بہت پچھتاتا ہے، کیونکہ وہ تو دوسری دنیا میں پہنچ گیا. وہاں پر جو اس کا پچھتانا ہوتا ہے، نہ وہ مال کا پچھتانا ہے، نہ اولاد کا پچھتانا ہے، نہ دولت کا پچھتانا ہے. وہ کیا پچھتانا ہے اس کا؟ کس چیز سے پچھتا رہا ہے؟
ریگریشن ہو رہا ہے اس کو، یار کیا ہو گیا. آپ کہہ سکتے ہیں گناہ. جیسے انسان جاتا ہے قبر کے اندر تو گناہوں کی شکل ظاہر ہو جاتی ہے انسان پر. کئی واقعات ہم نے سنے بھی ہیں، حدیث میں بھی آئے ہیں کہ وہی جو گناہ ہمارے ہوتے ہیں جس وقت ہمارے لیے بالکل معمولی چیز ہے، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ایک دم جھوٹ بول دیتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے اس پہ ایسی گالی دے دیتے ہیں کسی کو، بہت عام بات ہے. یہ سارے اتنے بڑے بڑے گناہ انسان کر جاتا ہے، مذاق میں کر جاتا ہے، آرام سے کر جاتا ہے، اس کو تصور نہیں ہو رہا کہ کہاں جمع ہو رہے ہیں. جس وقت انسان مرتا ہے تو وہی سارے گناہ جو وہ اس کے سامنے عجیب شکلوں میں آ جاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. بڑے بڑے اژدہے، بچھو، ایسے ایسے جانور بن جاتے ہیں. وہ وہاں اس کو ہوش بھی ہوتا ہے اور وہ سانپ اس کو پکڑ رہے ہوتے ہیں، دیواروں سے نکل رہے ہوتے ہیں، زمین سے نکل رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز ان کو مار نہیں سکتی. اس کے مقابلے میں دوسرا انسان ہوتا ہے جو مرتا ہے، اس کے پاس پچھتاوا نہیں ہوتا، وہ بہت خوش ہوتا ہے. اس کی قبر میں الحمدللہ نیکی اعمال ہوتے ہیں سارے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ آئے گا. میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، جو چلے گا ان کے ساتھ ہو چکا ہے، ضرور ہوگا، بچ نہیں سکتا. تو وہ جو آدمی پچھتائے گا تب دیکھے گا اپنے قبر میں حالات کہ یہ کیا حالات ہیں بھائی. کس کو پکارے؟ دروازے بند ہو چکے ہیں، کتابیں بند ہو چکی ہیں، اب تو قبر کے اندر ہے، اب تو کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی اس کو. تو پچھتانا کس چیز کا ہوگا؟ پچھتانا اس بات کا ہوگا کہ کاش اس گناہ کا میں کوئی علاج کر لیتا ہوں تو کتنا اچھا ہوتا. وہاں یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مجھے بھیج دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں پھر میں کام نہیں کروں گا. کیونکہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے ہم گناہ نہیں کریں گے. یہ نہیں پچھتائے گا میں نے گناہ کیوں کیے، یہ بھی یاد رکھیں. اس وقت یہ پچھتاوا نہیں ہوگا کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا، میں نے زنا کیوں کیا، میں نے آنکھ کا گناہ کیوں کیا، میں نے جھوٹ کیوں بولا. یہ جو گناہ، جو بھی گناہ فعل ہے جو علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس وقت گناہ کا پچھتاوا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پچھتاوا یہ ہوگا کہ اللہ پاک نے ایک ایسی عمدہ اور عظیم چیز دی تھی، اتنی بڑی چیز مجھے دی تھی کہ وہ تو اتنی آسان تھی میرے لیے کہ اگر میں وہ کر لیتا تو سارے گناہ غائب ہو جاتے. اس میں یہ پچھتاوا یاد ہے. تو میں اور آپ نے پچھتانا ہے. تو بھائی ابھی کوشش نہ کریں کہ ہم وہ چیز کر لیں. بولے یس انشاءاللہ. یا پچھتانا ہی ہم نے. مجھے بتائیں وہ ایسی چیز ہے، اتنی زبردست چیز اللہ نے دی ہے کہ اگر وہ انسان نے اختیار کر لے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ قبر کے اندر پہنچتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گناہوں سے وہ انسان ہے، اللہ نے گناہ تو انسان کے ساتھ لگا دیے نا. ابھی میں کہتا ہوں میں نے گناہ کرنا، پھر ہو جاتا ہے، پھر میں کہتا ہوں بچنا تو چاہیے، اللہ بچا بھی دیتا ہے. لیکن کیا ہے کہ فطرت میں انسان کی گناہ ہے. کچھ بھی گناہ بچتا نہ کچھ بھی کرتا ہوں پھر بھی چمٹ ہی جائے گا نا کوئی گناہ. ایک ذرے کے برابر بھی گناہ ہوگا وہ بھی بچھو بنا دے گا، سانپ بنا دے گا. ایک سانپ کم ہوگا قبر کا، مجھے بتایا. ایک سانپ یہاں کا سانپ ہوتا ہے، اس سے ہماری پھونک نکل جاتی ہے. تو جو قبر کا سانپ ہوگا اس کو جتنا مارو گے اتنا بڑا ہوتا جائے گا. منہ کھول کے کھاتا رہے گا، ادھر سے کھائے گا کبھی ادھر سے کھائے گا. وہ زندہ ہے، اللہ اس کو مرنے نہیں دے گا. تو ایک ہی کافی ہے. تو ایک گناہ کو ہم چھوٹا تو نہیں سمجھ سکتے، چلو ایک گناہ چلا گیا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پچھتاوا وہاں یہ ہوگا کہ یار یہ جو اتنے سارے گناہ ہیں، اللہ پاک نے تو مجھے ایک ایسی چیز دی تھی کہ ان کا تو نام و نشان نہ ہوتا. میں نے وہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی ہم زندہ ہیں، آئے وعدہ کریں کہ ہم عمل کر لیں. کریں گے بھائی؟ پکی بات. مزے ہو جائیں گے الحمدللہ، مزے ہی مزے. کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے. ایسا انتظام اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے کیا ہے، اس کا جواب ہی ایک عمل ہے بس. وہ کیا ہے؟ بہت آسان عمل ہے، لیکن غفلت سے ہم وہ عمل نہیں کرتے. غفلت سے نہیں کرتے. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ سے توبہ مانگنا.
کیا کرنا؟ اللہ تواب الرحیم، اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ تواب الرحیم. سبحان اللہ، کتنے بڑا اعلان کیا اللہ نے قرآن کے اندر. ایک شخص آیا نبی پاک کے بعد، اس نے کہا یا رسول مر گیا مر گیا مر گیا. حدیث میں شور مچاتا آیا، لٹ گیا. اس کو احساس ہو گیا کہ میرے تو بھائی اتنے گناہ ہو گئے ہیں، اب مجھے موت آ گئی تو میں کہاں جاؤں گا. اب وہ بڑا سخت پریشان کہ اللہ میں اب کیا کروں. برا نہ ماننا، سارے ہم ایسے ہی بیٹھے ہیں، کوئی نیک نہیں بیٹھا. ہم سب سمجھیں کہ ہم وہی آدمی ہیں، اسی حال میں ہم بیٹھے. بالکل نہ سوچے آدمی میں، بالکل پاک صاحب، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابھی سکین ہو جائے تو پتہ لگ جائے گا نمازوں کے اندر ہی کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اس کا ہی پتہ ہوگا. عبادتوں میں ہمارے سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں. تو یہ گناہ اس وقت تک، دیکھیں کوئی میل لگ جائے انسان کے جسم پر، میل اس وقت تک صاف نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو دھوئیں گے نہیں. خود ہو جائے گا صاف. اسی طرح گناہ اس وقت تک صاف نہیں ہوگا جب تک ہم اس گناہ کو دھوئیں گے نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کو جمع کرتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں. اللہ پاک نے اتنا پیارا طریقہ بتا دیا، گناہ ہوئے توبہ کرو صاف. اتنی بڑی بات. گناہ ہوا ہو گیا، شیطان نے کرا دیا. اور گناہ ہوا توبہ کی صاف. وہ آدمی آ گیا، یا اللہ یا رسول اللہ، مر گیا مر گیا، میرے گناہ، ہائے گناہ ہائے گناہ. کتنے گناہ، زمین آسمان سے بڑے گناہ تیرے کہ کتنا گناہ ہے. میں مر گیا، ٹوٹ گیا. اللہ کے نبی نے قریب کیا اس کو. اب یہ پوری امت کے لیے ایک میسج آ گیا، میرے لیے بھی، آپ کے لیے. اس کا کام نہیں تھا. اب ہم سب کی زندگی بن رہی ہے. بولے سبحان اللہ. جن لوگوں کو ہوش آ جائے گا، بات سمجھ جائیں گے، آج کی حدیث کا مفہوم سمجھ جائیں گے، ان کی زندگیاں بدل جائیں گی، ان کی قبریں بدل جائیں گی، ان کی موت بدل جائے گی. موت تو بھئی ایسی چیز ہے کہ آپ روک ہی نہیں سکتے. کتنی دوائیں دے دیں، کتنے انجیکشن کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں. اور سب سے بڑی شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، سب سے بڑے ہمارے ایمان کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں موت کے بعد والی زندگی کا پتہ چل گیا ہے. ناگہانی کوئی پکڑ لے، جیسے مجھے پتہ نہیں، اپنے گھر میں جا رہا ہوں آرام سے، وہاں بیٹھا ہے چور مارنے کے لیے، ناگہانی طور پہ کیا حال ہوگا؟ آدمی مر گیا. کیوں؟ ہے کچھ نہیں بچانے کے لیے. لیکن ایک آدمی کو پتہ ہے کہ بھئی میں نے جانا ہے، یہاں چور ڈاکو ہوں گے، اور وہ تیاری کے ساتھ جا رہا ہے، تو وہ مقابلہ کرے گا. تو ہمارا اور دوسرے لوگوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ پاک نے سبحان اللہ نبی پاک صدقے سے ہمیں یہ احساس دلا دیا، بتا دیا کہ جب تو مرے گا تو آنے والی زندگی میں یہ تیرے ساتھ ہوگا. نہیں، کتنی بڑی بات ہے. آج جو ہم چوڑے ہو کے سن رہے ہیں یہ بات، کسی غیر آدمی سے پوچھیں، اس کو کہیں گے موت. میں آپ کو بھی اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ کیا کتنی امپورٹنس ہے اس بات کی جو میں آپ سے کر رہا ہوں، کتنی امپورٹنس ہے اور کتنی اہم چیز ہے. ایک شخص جس کو میں جانتا ہوں، مسلمان ہوا، نام بھی مجھے پتہ ہے اس کا. تو اس نے مجھے واقعہ بتایا. میں کہتا ہوں، میں جب بھی کوئی مسلمان آتا ہے پھر مجھ سے پوچھتا ہوں کہ تجھے اسلام کس طرح پسند آیا ہے، کیسے تو اسلام پہ آیا. پوری زندگی میری اسی میں گزری اللہ کے فضل سے، انہیں انٹرویو لیتے ہوئے گزری ہے لوگوں سے، اس لیے کہ تاکہ میرے اندر بھی عقل آ جائے، میں بھی سنبھل جاؤں. تقویت پہنچتے ہیں اس سے. واقعہ بھی میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس میں آپ کو تقویت آ جائے. میں کوئی قصے کہانی سنانے کا عادی نہیں ہوں، کھول کے آپ کو قصے سناؤں، اتنی دیر میں ذکر نہ کریں. لیکن بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے دل کے اندر چپ ہو جائے یہ بات. کافر تھا، کوئی ایمان نہیں، کچھ نہیں، پتہ ہی نہیں، گورا آئرش. اب یہ اس کی زبانی ہے، مجھے تو پتہ نہیں. تو کہتا ہے کہ جی حضرت بس بات ایسی ہوئی کہ میرے والد، میں اپنے والد سے بہت پیار کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ آپ بھی تو کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. ماں سے پیار نہیں کرتے. اگر جب ماں کی لاش سامنے پڑی ہو تو کیا کریں گے؟ کیا آپ بتائیں گے؟ آج ایک عورت کا انتقال ہوا، 35 سال کی جوان عورت، جانتا ہوں ان کو. چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ دیے، لاش پڑی ہے، صبر ہو رہے. اب کوئی کہتے یہ تو ابھی چھوٹے بچے ہیں، ابھی کہاں مرے گی، ابھی تو یہ جناب اس نے جوان ہے، اس مرنے سے کیا موت ہے، جوانی میں کوئی مرتا ہے، یہ تو پیسی بیمار ہو گئی ہے. نہیں، اللہ کی حکمت ہے، منشا ہے، جس کو چاہے بلا لے.
بچے رو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، ساری دنیا ترس کھا رہی ہے، تو کیا اللہ ترس نہیں کھائے گا؟ اللہ تو اس سے بھی زیادہ ترس کھانے والے ذات، اللہ تو سے ظلم تو کوئی نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ اللہ کے قرآن میں بتایا ہے کہ ہر آدمی کی قسمت میں نے لکھ دیا کہ تجھے اس وقت میں بلا لوں گا اپنے پاس. جیسے آپ سمندر کے کنارے ٹھہر جائیں تو بلبلے اٹھتے ہیں، بلبلے سمجھتے ہیں، وہ بلبلے اٹھتے ہیں تو ہر بلبلا ایک جیسا نہیں ہوتا، کوئی جلدی پھٹ جاتا ہے، کوئی دیر سے پھٹتا ہے، کوئی تو چلتے ہی رہتا ہے کافی دیر تک، بہت دیر کے بعد جا کے پڑپ ہوتا ہے. انسان کی زندگی ہم سمندر میں، مجھے نہیں پتا کب ہم فیوز ہو جائیں، کوئی جلدی ہو، کوئی یہ عمر کا تقاضا نہیں ہے، صحت کا تقاضا نہیں ہے، پتہ نہیں کب پھٹ جائے بلبل، کوئی پتہ نہیں. تو بھائی اس نے کہا کہ میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، بہت زیادہ محبت تھی، وہ انتقال ہو گیا. اب کتاب بند. اب ہمارے لیے کتنی بہترین بات ہے، انتقال ہوا کسی کا تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہزاروں قرآن نے واقعات بتا دیے. اب یہ جنت میں جائے گا، اب اس کے لیے یہ انعام آئے گا، اس کے لیے اس طرح فرشتے آئیں گے، اس کے لیے یہ محلات کیے جائیں گے. کتنی تقویت ہے ہماری ایمان اسلام کے اندر، بولے سبحان اللہ. کسی اور سے پوچھیں جو اسلام پہ یقین نہیں کرتا، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. وہ تو کوئی جلا دیتا ہے، کوئی پھینک دیتا ہے، کوئی سمندر میں پھینک دیتا ہے، کوئی اٹھا کے ویسے ہی پھینک دیتا ہے، کوئی جانوروں کو کھلا دیتا ہے. لیکن مسلمان نہیں، کہیں مرا نہیں، اب تو زندگی شروع ہوئی ہے اس کی. بھائیو اب تو زندگی شروع ہوئی ہے. اس کے دنیا کے کپڑے اتار دو، سبحان اللہ بولے، دنیا کے کپڑے اس کو اتار دو، اس کو اب ضرورت نہیں ہے، ننگا کر دو اس کو. کیوں؟ کہ اس کی زندگی شروع ہوئی ہے. اب جس دنیا کے اندر وہ جا رہا ہے اب اس کو وہ لباس پہنایا جائے. ہاں کون ننگا کر کے پھینکتا ہے کوئی آدمی؟ جب سب جا رہے ہیں تو کپڑے بھی جا سکتے ہیں اندر، نہیں کفن جا سکتا ہے تو کپڑے نہیں اس کو جا سکتے. لیکن حکمت کیا ہے کہ یہ دنیا کا گند ہے، چھوڑو اس کو. کروڑوں کا بھی سامان پہنا ہوا ہے، لاکھوں روپوں کا اس نے قیمتی چیز پہنی ہوئی ہے، اتارو اتارو اتارو، گند ہے. کیونکہ جہاں وہ جا رہا ہے وہاں تو اس سے زیادہ اچھے قیمتی لباس ملیں گے اس کو. ہم سمجھتے ننگا ہو گیا، ننگا نہیں ہوا، سبحان اللہ، ننگا ہوگا وہ. بس چلو بھائی نلا کیوں رہے ہو، مر گیا، قصہ ختم کرو، اس میں کیا خوشبو کیا ضرورت ہے؟ جانوروں نے کھانا ہے، کیڑوں نے کھانا ہے. کن کا تصور؟ ان لوگوں کا. ہمارا تصور کیا ہے؟ نہیں، یہ اب اس دنیا میں چلا گیا، بہت پاک اور صاف ہو گیا ہے، اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ صاف کرو، شفاف کرو، چمکاؤ، خوشبو لگاؤ، الحمدللہ بہترین کفن دو، بڑے ادب کے ساتھ مرنے والے کے ساتھ. کیونکہ ہماری زندگی موت ہے ہی نہیں، بلکہ کیا ہے، ایک زندگی کے بعد اس کو دوسری زندگی مل گئی. یہ سوچتے ہیں بھائیو؟ یہ نہیں. کون بتا رہا ہے؟ کہاں سے پتا چلا؟ کس نے بتایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے ہمیں بتایا. اگر یہ ہمارے اندر نہ گیا ہوتا، یہ ہم نے نہ پڑھا ہوتا، ہمیں کیا پتا ہوتا؟ تو وہ کہنے لگا جناب میں اب میرے پاس کچھ سمجھ نہیں تھی کہ یہ کہاں گیا میرا باپ. مجھے میں وحشت طاری ہو گئی. دیکھیں ذرا، اللہ کا شکر کریں ایمان ہمارے پاس ہے بھائیو. اور میں وحشت طاری ہو گئی. میرے وحشت سمجھتے ہیں آپ؟ جب ہاں جی خوف طاری ہو گیا، میں کہاں گیا میرا باپ، میں بے قرار. ہمارے میں فوراً صبر آ جاتا ہے، جیسے قبر میں دفن کرتے ہیں، الحمدللہ دعا کرتے ہیں، ایک صبر ٹھنڈ آ جاتا ہے. اب کون ڈالتا ہے؟ اللہ. مجھ سے تعلق ہے، خبر دے دیتا ہے، کوئی بات نہیں، یقین کرنے لگتے ہیں، بے اچھی جگہ چلا گیا. وہ پاگل ہو گیا. اس نے کہا چلو بھائی اپنے مولوی کے پاس چلیں، وہی بتا سکتا ہے، بہت چرچ میں بیٹھتا ہے، بتاتا ہے سب کچھ. کنڈی کھڑکا دی پادری، کہتا ہے میں نے کنڈی کھڑکائی. ہاں کیوں کہ میرے والد تجھے پتہ ہے انتقال کر گئے. کہاں؟ کہتا وہ کہاں گیا مجھے بتا، تیرا مذہب ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ مذہبی آدمی تھا. اب پادری لگے ہیں کی پینکی مارنے، اس کو کوئی آگے ہو تو بات بتائے نا. I'm not satisfied. غلط کہہ رہا تھا. کہتا سے کل پھر آنا. پھر چلا گیا. اس کو نیند نہیں آتی تھی. بتا مجھے، تو ہمارا پریسٹ ہے، سمجھا مجھے کدھر گیا میرا باپ، کہاں ہوگا اس وقت. وہ کہا جس ان دیٹ، تو اس نے مارے پھونکے. That's not right. اسی تصور میں کہتا ہے میری زندگی گزرتی رہی، میں بڑا پریشان، میں بالکل میڈ ہو گیا کہ میں کیا کروں. کبھی اس کی خبر بھی جاتا تھا، کبھی سوچتا تھا. میں کہتا پھر کہتا ہے شکوک آنا شروع ہوئے کہ یار یہ کیسا مذہب ہے جو مجھے گائیڈ ہی نہیں کر رہا، جو مجھے گائیڈ ہی نہیں کر رہا کہ میرا باپ کہاں چلے گا. میرا دل کہتا ہے کہ میرا باپ گیا ہی نہیں کہیں. میری محبت کا تقاضا یہ تھا. پھر میں نے بھائی
بڑے پریشان تھا تو ایک شخص تھا وہاں عربی، اس کو کبھی ملتا ملاقات ہوتی تھی، تو اس نے مجھے پریشان دیکھا، کیا بات ہے؟ کہتے میرے والد کا انتقال ہو گیا. کہتا او سوری دس اینڈ دیٹ ہم لوگ کہتے ہیں. اس نے کہا کہ تجھے اب کیا کہہ سکتا ہوں تمہیں؟ کہتا ہے کین یو ٹیل می یہ اس قوم کہ تمہارا یہ مذہب تمہیں اس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے؟ ہمارا مذہب تو کچھ نہیں بتایا میرے پادری نے، تم بتا سکتے کچھ؟ یس لاٹ آف تھنگس، ایک نہیں، ہم تو تجھے پوری اسٹوری سنا دوں گا کہاں گیا اور کہاں بیٹھا ہے اس وقت تیرا باپ. ہاؤ ڈو یو نو اٹس؟ کہتے کم وہ اپنے جناب عالم کے پاس لے گئے جو ہمارے علماء کلام ہے، بٹھائے کیا بات ہے؟ کہتے یہ کیا ہے کنسیپٹ ہے، آدمی کہاں جاتا ہے کہ مر جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا. اللہ سبحان، وہ عربی میں پڑھ رہا ہے، کہتا ہے میں انگلش میں سمجھ رہا ہوں، اس کے اندر اس کے لفظ میرے سینے میں جانا شروع ہو گئے، مجھے موت کا یقین آنا شروع ہو گیا، مجھے آفٹر دنیا تھی اس کے بعد میں میرے خیالات بننے شروع ہو گئے، یہ کہاں چلا ہے میرا باپ. واقعی اب تو کہتا جیسے جیسے مجھے بتا رہا تھا کہ موت ایسے ہوتی ہے، موت کے بعد یہ ہوتا ہے، موت کے گڈ ڈیڈ ہوتے ہیں، بیڈ، فرمایا کہ میرے اندر نور اترنا شروع ہو گیا. میں چیخ اٹھا کہ بھائی یہ مذہب جو اس دنیا کے بعد اگلی دنیا کو بتا رہا ہے، الحمدللہ مذہب یہی صحیح ہو سکتا ہے. مسلم، اور اتنا یقین ہو گیا مجھے اب موت کا، اللہ ہو گیا کہ اس دن سے لے کر میں اب ایک ہی کام کر رہا ہوں. کیا کام کر رہا ہوں؟ ہماری طرح پاگل نہیں تھا وہ. کیا کام کر رہا ہوں؟ ایک ہی کام پکڑا ہے، اور کیا؟ موت کی تیاری. کرو گے بھائیوں؟ یہ کہانی سنتے رہو گے. تیاری کراؤں آپ کی، سب کی تیاری کراؤں موت کی تیاری. تو بھائیو تو اس قبر کے اندر تو جا کے اتنا آسان اللہ عمل دے دیا کہ ہاں وہ امر وہ عمل کر لیں بالکل ہلکے پھلکے. تو جو آیا اس نے مر گیا جی، کچھ کرائے مجھے، میرے گناہ، زندہ تھا. تو اللہ کے نبی نے قریب بلایا اور پوری امت کی زندگی سنوار دی. قریب بلا کے کہتا جو میں کہوں بڑھ. آپ نے استغفار کی کلمات پڑھائے اس کو، ایک دفعہ اس نے پڑھا، پھر پڑھ، پھر پڑھائے، پھر پڑھ، پھر پڑھائے. 3 دفعہ جب پڑھ گیا، 1 سیکنڈ کا وقفہ بیچ میں نہیں آیا. کہتا جا تو بخشا ہے، اب نئی زندگی گزر. اب موت اس کو مشکل لگے گی، مشکل لگے گی بھائی. ہمیں کیوں پیشاب نکل جاتا ہے موت دیکھ کے؟ کسی کی موت پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے موت کی تیاری نہیں. اور کچھ محنت اس میں، یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ تو گناہ نہ کر، یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ تجھ سے گناہ ہوگا نہیں. فرمایا جائے یہ سب کچھ ہوگا، لیکن تو نے ایک کام کرنا ہے. اللہ تواب الرحیم، کیا پہلی بات کی قرآن، اللہ نے پہلے تعارف کرا ہے، میں کون ہوں؟ اللہ. کہاں سے شروع؟ یہ دیکھو نام وہاں سے شروع لکھے، یہ سب حکیم، جامع، غنی، مغنی، مانا، دار، نافع، سب کون ہے؟ کون ہے یہ؟ اللہ. اور سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ لکھا ہے سب سے بڑا. سبحان اللہ. کیا لکھا ہے؟ اونچا بولو. اگر میں دل پہ لکھ دوں آپ کے تو پھر لکھ دوں؟ یہ تو بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں نا آپ. اگر دل پہ لکھ دوں میں آپ کی، لکھوائیں گے؟ ہاتھ کھڑا کرو جس نے لکھوانا ہے، ہاتھ کھڑا کرو. لکھوانا ہے؟ عشاء کے بعد بیٹھنا ہے. پھر 1 سیکنڈ کا کام ہے، 1 سیکنڈ میں دل پہ لکھا جائے گا اللہ. جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا، نیچے ہاتھ کر لیں. جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا یہ نام سارے، پتہ ہے کیا حدیث کہ جو یہ کتابوں کے اندر یہ نام لکھے ہیں، جو یہ پڑھ لے گا تو اس کی جنت واجب ہو جاتی ہے. اچھا کام کیا جس نے آگے سب سے پہلے پڑھنا شروع ہو جائے نا، اگر تھوڑا 10 منٹ پہلے آ جائے صبح نماز سے پہلے پڑھے تو کیا ہوتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. اس پہ کیا ہے؟ جنت اللہ کہتا ہے اس کو جنت. یہ شخص جو یہ پڑھ لے، تو جس کے دل کے اوپر لکھے جائیں یہ سارے نام، سبحان اللہ. لکھوانا ہے سب نے. جس کے، میرا کام یہ لکھتا رہتا ہوں، جس کے دل پہ یہ نام لکھے جائیں تو مجھے بتائیں اس کا کیا حال ہوگا. تو اللہ کہتا اللہ نے پہلے کیا کہا؟ قرآن. اللہ اپنا تعارف کرے. یہ جانتے ہو وہ اللہ. اللہ سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ اللہ جب کہہ دیں گے تو سارے جتنے بھی نام ہیں اس کے اندر سمٹ جاتے ہیں.
جب اللہ کا لکھا نا کیوں کہ اللہ جو اس کا ذاتی نام ہے. کیا نام ہے؟ پرسنل نام. جیسے شیخ صاحب بیٹھے میں شیخ صاحب یہ ان کا ذاتی نام ہے شیخ صاحب. تو میں شیخ صاحب کہوں گا تو پورے شیخ صاحب ٹھیک ہے نا. اب میں کہوں گا ناک ہاتھ یہ الگ الگ چیزیں شیخ یہ ڈفرینٹ. جب کہا شیخ صاحب ہاتھ بھی آ گئے ناک بھی آ گئے منہ بھی آ گیا. میں کہوں شیخ صاحب بہت خوبصورت ہیں تو ہر چیز خوبصورت یہ بھی خوبصورت ہے یہ بھی خوبصورت سب کچھ آ گیا اس میں. جب اللہ کہا جاتا ہے تو اس کی ساری صفات اس کے اندر بند کر دی جاتی ہے. جس میں آپ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں تو رحیم بھی کہہ رہے ہیں کریم بھی کہہ رہے ہیں نافع بھی کہہ رہے ہیں سب کچھ ایک سم آپ نے کہہ دیا. بولے سبحان اللہ. کتنا شارٹ کٹ اللہ نے کر دیا کہ تم بے شک 99 نام نہ لو تم بتا ایک ہی دفعہ مجھے اللہ کہہ دو سب کام پورے. اور جو دل سے کہتے اس کا کیا حال ہوگا سن. اور جو ہر وقت کہتا ہے اس کا کیا حال ہوگا. تو کیا اللہ تعارف کرا کیوں کہ میں اللہ ہوں. اللہ میں قادر ہوں رحمان ہوں رحیم ہوں مطلق سب کچھ میں ہوں. جو چاہے میں کر دوں میری مرضی. جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں میری مرضی. جنت سے نکال کے جہنم میں ڈال دوں میری مرضی. جس کے ساتھ جو کر دوں میرا اور جو میں کروں گا وہ میرا انصاف ہے. اللہ جو میں کروں گا وہ کیا ہے انصاف ہے. کسی کی طاقت نہیں کو ہل سکے بتا سکے میرے خلاف بات کر سکے کچھ ضرورت کسی کی کیونکہ میں اللہ ہوں. سبحان اللہ. اللہ پہلا تعارف کرا دیا. تو پھر آ گیا تواب کہ میری یہ شان جب سن لی تو میں اللہ ہوں تو کون ہے جو مجھے روکے کہ میں کسی کو معاف کر دوں. اللہ کون ہے جو مجھ سے حساب لے صاحب اس نے زنا کیا ہے اس نے چوری کی ہے اس نے بڑا پٹاخہ آدمی ہے اس نے بڑی بے غیرت عورت ہے اس کے تو اتنے دوست تھے اس کا تو اتنا ساتھی تھے یہ فلاں تھے. کہتے کس کی کیا طاقت ہے کہ جس کو میں بخشنا چاہوں تو میں بخش دوں. سبحان اللہ کیونکہ میں اللہ ہوں. اللہ یہ صفت یہ ہے. پر نہیں مار سکتا کوئی ہل نہیں سکتا. کائنات اوپر سے لے کے نیچے تک گلیکسی کی سسٹم پچھلے دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کے جو کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. ہوش کو نہیں پہنچ سکتے اس کے حجم کو نہیں پہنچ سکتے ان کی طاقتوں کو نہیں پہنچ سکتے. ہم نے تو سب یہ دنیا بیٹھ کے یہ چیز دیکھتے ہیں چاند سورج. ارے بھائی بہت کچھ ہے. یہ دنیا تو ایک ذرے کے برابر ہے اس کی کائنات کے اندر. ہم بیٹھے ہیں سب کو اللہ ہے. کہتا کون ہے بتائے تو اس نے کہا تو گناہ کرتا ہے تو کرتا رہا کرتا رہا لیکن تیرا کام بھی ہونا چاہیے تو مجھے پہچانے ضرور کہ میں تیرا رب ہوں. مجھے نہ بھولنا نا بھولنا کہ جب تجھ سے غلطی ہو جائے کس طرح تو نے کر لی جو کچھ کر لیا تو اپنے آپ کو تو لا وارث نہ سمجھنا. سبحان لا وارث سمجھتے کہ وہ تہائی کوئی نہیں ساڑھے سر تہائی کوئی نہیں. یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے سر پہ کچھ نہیں ہے. جتنے بھی گناہ ہو جائے تو میرا کلمہ پڑھ چکا ہے تو میں موجود ہوں. سبحان اللہ بالکل قائم ہوں ہر جگہ ہوں ہر وقت ہوں بلکہ اتنا قریب ہوں کہ تیرے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. کوئی چیز اتنی قریب بھی نہیں ہو سکتی تیرے. کوئی چیز تیرا سانس تیری آنکھ تیری روشنی کوئی چیز تیرے اتنے قریب نہیں جتنے قریب تیرا اللہ ہے. قریب تیرا اللہ ہے. سبحان اللہ. اتنا قریب ہوں کہ تیری بات تو خود نہیں سن سکتا. ابھی تیرا ذہن تیرے وجود کے اندر وہ تعاش کرتا ہے وہ ابھی گھوم رہا ہوتا ہے باہر نکلا بھی نہیں ہوتا. سوچ سمجھ ابھی تو سوچ ہی رہا ہوتا ہے. میرا مولا کہتا ہے میں اس کو سن بھی لیتا ہوں. کیا ہے اور ہمارا اس رب سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی وجہ سے اتنا تعلق ہو گیا کہ پورے قرآن میں اس نے کہہ دیا کہ میں ان کو نام سے نہیں پکاروں گا بلکہ آمنو کہوں گا. کتنا رتبہ دیا ہے جناب ایمان کی وجہ سے. چور ہو ڈاکو ہو کافی مطلب ہے زانی ہو جو کچھ بھی ہے اگر ایمان والا ہے تو میں اس کو ایسے نہیں خطاب کروں گا اپنے قرآن کے اندر
یہ قرآن سب پڑھتی ہے، کائنات کا ایک ایک چیز پڑھتا ہے، جبریل پڑھتے ہیں، سمجھ پڑھتے ہیں، سب پڑھتی ہے، اس قرآن کو جانتی ہے. تو وہاں میں یہ نہیں پسند کروں گا کہ میرا ماننے والا، میرا حبیب کا ماننے والا شخص ہے، میں اس کو اس چیز سے پکاروں، بلکہ کیا ہے، میں اس کو صرف سے پکاروں گا کہ جو اس کے پاس موجود میں نے دی اس کو کیا ہے، آمنو. میں اپنے قرآن میں نہیں کہوں گا چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، ایسے نہیں پکاروں گا کبھی. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. میری گلا سمجھتے پہ ہو کوئی نہ سمجھ آ رہی؟ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے. نہیں آ رہی تو کیسٹ لینا، کیسٹ تو نہیں بنتی ابھی یہاں، بنتی نہیں بنتی، چلو سائڈ پہ سن لینا. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی پھر میں اللہ ہوں جو چاہے کر دوں، تیرا کام کیا ہے، کچھ ہو گیا تواب. تواب سبحان اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ صرف معافی نہیں بلکہ مجھے معاف کر دینا پسند ہے. اللہ پسند ہوا کہ تو گناہ کر، ضرور کر، میں چاہتا ہوں گناہ کر، کیوں گناہ کر کے پھر میرے پاس آگے معافی مانگ. تو گناہ ہی نہیں کرے گا تو معافی کیسے مانگے؟ یہ تو مجھے مزہ نہیں ہے. بندہ بھی منہ میں پسند ہے. بولے سبحان اللہ. کتنا حوصلہ دے رہا اللہ تعالیٰ کہ خود ہی ڈالے نا اس نے گناہ کی عادتیں. کہتا بندہ بھی مجھے یہی پسند ہے کہ گناہ کرے پھر ایک دم میرے پاس آ جائے، اللہ معاف کر. کہتا ہوں آئی لائک اٹ. کیا شان اللہ کی. کیوں؟ اللہ، میں اللہ ہوں، میری پسند کو کون چیلنج کر سکتا ہے کوئی اللہ کی پسند کو؟ ہم تو گناہ گناہ کرتا ہے، چل بھاگ، چل فلاں، چل. کسی نفرت کرتے ہیں نا بندے سے. یاد رکھیں، بندے کی گناہ سے ضرور نفرت کریں لیکن بندے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. بڑی بات ہے. اللہ کہتا ہے کہ دنیا دھتکار دیتی ہے اس بندے کو گناہ کی وجہ سے، لیکن میری رحمت انتظار کر رہی ہے. میں انتظار کرتا ہوں، صبح بھی، سحر میں بھی، تہجد میں بھی، پوری رات ڈھل چکی ہوتی ہے اور میری بائیں رحمت کی کھلی ہوتی ہیں. اس بندے کو بلاؤ، آپ مجھ سے معافی مانگ لیں. میرے بندے کو بلاؤ، میری بندی کو بلاؤ. کدھر ہے؟ صبح بھی ہو رہی ہے، دنیا نہ سوئی پڑی ہے. میرا رب جو ہے ایھا القیوم، وہ ہر وقت یار ہے. ایک ہی چیز کو بس کہتا ہے آنا، جلدی آ میرے پاس اور معافی مانگ، میں تجھے معاف کروں. اس کے باوجود بھی اگر جا کے ہمارے قبر میں چھتر پڑیں اور بچھو لڑیں، ہم انسان ہیں؟ نہیں بتائیں. ہم انسان ہو سکتے ہیں، جانور ہم سے بہتر ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ رہے ہوں لیکن ہم نہیں سمجھتے. اگر آپ سمجھ گئے ہیں، آپ کے اور میرے شعور جاگ گئے، انسان بن کے سب سے پہلے آج ہم کیا کریں گے؟ اونچا بولیں، اونچا بولیں. یہ گواہ ہو رہے ہیں سارے، پھر بولیں. سمجھا گئی بات؟ کتنی بڑی چیز تو وہ. پھر اللہ کہتا ہے تواب الرحیم. کہتا رک جا، معافی مجھے پسند ہے. سبحان اللہ. معافی مجھے معاف کر دینا میری ہابی ہے. سبحان اللہ کہتا ہے یہ میری ہابی ہے. رب خوش ہوتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جب کسی کو معاف فرماتا ہے کہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ پورے آسمانوں پہ جشن ہو رہا ہے کہ آج میرے کسی سے دوستی ہو گئی ہے. دیکھیں یہ توبہ ہے دوست. اب اس کو معمولی چیز سمجھتا ہے. اللہ جشن ہوتا ہے آسمانوں پر. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تواب الرحیم بھی، کہ پھر میں صرف معاف کر، جب مجھے میری پسند کی چیز مجھے مل جاتی ہے، اس کو معاف کر رہا ہوں، تو پھر میری رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے. اندازہ لائیں کتنی مزاج چیزیں، کہاں گناہ اور کہاں رحمت. سبحان اللہ. یعنی ایک آدمی کھڑا ہو کسی جج کے پاس جائے اور اس نے گناہ کی ہوں، چوریاں کی ہوں، بدماشی کی ہوں، تو جج کے چہرے پہ غصہ آئے گا یا خوشی آئے گی؟ آپ بیٹے ہیں اور آپ اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں بدماشی کر کے، پورے باپ کے چہرے پہ غصہ آئے گا یا خوشی ہوئے گی؟ اگر آپ باپ ہیں تو آپ کا بیٹا بدماشی کر کے آپ کو خوشی ہوگی، غصہ آئے گا؟ میرا رب کیا کہتا ہے کہ جب کوئی گناہ کر کے آتا ہے رحمت، تو مجھے خوشی ہوتی ہے. معاف کرنے کے بعد کیا رحیم ہے میرا مولا، رحمت لے کے آ رہا ہے. اس کے بعد میں خوش ہوتا ہوں، بلکہ میری رحمت جوش میں آتی ہے. جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں بلکہ اپنی رحمتوں کی بارش نشاور کر دیتا ہوں.
اس کے رزق میں، مال میں، اولاد میں، ہر چیز میں بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت۔ سمجھائی بات؟ تو جب یہ آدمی توبہ کر لے، اللہ سے مانگ لے، اللہ تم مجھے معاف کر دے، گناہ ہو جائے اللہ سے معاف، توبہ کر لے، تو وہ شخص واحد ہوگا جو قبر میں نہیں پچھتائے گا، تو کامیاب شخص ہے، کیونکہ توبہ کے ساتھ جا رہا ہے، اور توبہ کوئی گناہ چھوڑتے ہی نہیں انسان پہ، جسم پر۔ تو ہمیں پکی عادت ڈالنی چاہیے بھائیو، جب کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرے فوراً آدمی؟ ہاں سیدھا، دیر نہیں کرنی چاہیے، کدھر جائے اس سے بھی نہ گھبراؤ کہ دوبارہ ہو جائے تو پھر کیا ہو، اس کی چکر چھوڑ دو، سیدھا اپنے رب کے پاس، اللہ تعالیٰ جس طرح وہ آدمی آئے نبی پاک کے پاس، مر گیا لٹ گیا، تو ہم بھاگتے جائیں کس کی طرف؟ وہ کلمات کون سے ہیں؟ توبہ کے کلمات پڑھنا شروع ہو جائیں اس وقت دل کے ساتھ، اے میرے مولا غلطی سے میں یہ کام کر بیٹھا، دل نہیں تھا میرا کرنا، لیکن مجھ سے ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ محروم، بدقسمت، سخاوتی وہ انسان ہوگا کہ جو توبہ نہیں کرتا، جو توبہ نہیں کرتا۔ کروڑوں انسان جو جاتے ہیں جن پہ سب سے پہلے موت کے اوپر انسان کو ترس کھانی چاہیے نا، وہ یہ پچھتانے والا ہے یا خوش ہونے والا ہے؟ گناہوں کی طرف نہ دیکھیں، اس کی گناہوں کی طرف، بلکہ کیا ہے، وہ انسان خوش ہونے والا ہے، وہ موت بڑی اونچی موت ہے کہ جس نے مرنے کے ساتھ ہی توبہ کر لی، اس نے پڑھ لے اللہ مجھے معاف فرما دے، اور جس نے توبہ نہیں کی وہ مر گیا، وہ سب سے بڑا بدبخت انسان ہے۔ تو موت پر حق ہے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں گناہ پہ بھی کنٹرول کریں الحمدللہ، لیکن کیا کریں؟ توبہ کرتے چلیں۔ توبہ کسی کرنی جو گناہ ہے، سب سے پہلے گناہ سمجھے آدمی، گناہ کو گناہ سمجھے۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ گناہ ہے۔ جب نماز چھوڑے گی تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ سے غیرت کھائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، پھر نماز کی طرف آئیں گے، غلطی چھوڑی گی۔ جو چیز اللہ نے احکامات ہمیں دیے کرنے کو نہ کرنے کے، وہ گناہ بن جاتے ہیں، انسان کی نافرمانی بن جاتی ہے۔ جب کوئی ہم سے سرزد ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ بلا کون دیتا ہے غفلت میں؟ ہمیں شیطان بلاتا ہے، یہ بات یہ سب مانتے ہیں نا، یہ پھر شیطان بلا دیتا ہے، غفلت پیدا کر دیتا ہے، توبہ سے پھر دور کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو موت آ جائے۔ یا آپ کبھی کیا کرتے ہیں جب آپ سوتے ہیں تہجد پہ آپ نے اٹھنا ہے اور آپ کو پورا کانفیڈنس ہے میں اٹھ جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، اس کے باوجود ڈر تو ہوتا ہے نا کہ آنکھ نہ کھلے تو کیا ہوگی، فجر پہ آپ نے اٹھنا ہے، پھر ڈر تو ہوتا ہے میری آنکھ نہیں کھلی تو کیا کروں گا، کچھ کرتے ہیں پھر سمجھ آئے گی، کہیں بھی ہو ٹیلی فون پہ لگا دیں گے، اس پہ لگا، کیوں؟ حالانکہ 100 سال 40 سال سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی خطرہ کیا ہے کہ نیند نہ آ جائے، یار نماز میری چلی جائے گی، مارا جائے گا، یہ کیا؟ یہ ہے خوف۔ سبحان اللہ، چلو یار لائی دینے کیا فرق ہوتا، یہ کہ الارم سے پہلے یہاں کھل جاتی ہے، بعض دفعہ پہلے کھل جاتی، اس کو بند کر ہوتا آدمی، یار چلنی نہ پڑے گی، اور بعض ایسا ہوتا ہے وہ نیت کر رہا تو نماز پڑھا تو وہ بھول جاتا ہے کہ بھی الارم میں لگایا ہوا ہے، وہ الارم چلنے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا میں الارم بتا دوں گا آپ کو غفلت کا، کہ جب گناہ کرنے کے بعد وہ الارم ٹنگ شروع ہو جائے تو آپ فوراً کہتے توبہ توبہ۔ الارم بتا دوں آپ، بہت بڑی کمپنی کا الارم بتا رہا ہوں آپ کو، بتا دوں آپ کو، نہیں 5 پاؤنڈ گڈو تھے بولے، اتنی بڑی بات میں بتا دوں آپ کو، دیکھ الارم دے رہا ہوں آپ کو، اتنا بڑا الارم ہے الحمدللہ، یہ آپ نے فٹ کر لیا نا الارم تو کبھی غفلت ہوگی ہی نہیں، انشاءاللہ ہونی ہی نہیں غفلت۔ اسی طرح ٹائم سے پہلے الارم بج جائے گا انشاءاللہ، گناہ کرنے سے پہلے، اوہ بندہ گناہ نہ کر، آپ وہیں ٹھک جائیں گے۔ یار آپ کا ہاتھ جا رہے ہیں ٹیلی فون کی طرف، اکیلے بیٹھے، چلے یار آج دیکھ ہی لیجیے، ذکر کر رہے ہیں، چلو اس کر کے معاف کر لیں گے، چلو آئے تو تھوڑا دیکھ لیجیے، ابھی وہ کر رہے ہو تو ایک دم الارم بجے گا، بتاؤں آپ کو الارم کریں گے، وہ فٹ کریں گے، میں تو فٹ تو میں ہی کرتا ہوں، فٹ تو مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، اور تو کوئی میکینک آپ کو نظر نہیں آئے گا، کروانا ہے فٹ، ہاتھ کھڑا کرو، میں تو بعد ساتھ جانا نہیں، جنہوں ہاتھ کھڑے کر لی، فٹ کرا کے جانا ہے، نیچے کر لو۔ وہ الارم کیا ہو، جیسے ہی آپ گناہ کی طرف جائیں گے فوراً اللہ کا ذکر شروع ہو جائے گا،
اللہ کا ذکر اتنا بڑا علام ہے کہ اس سے بڑا کوئی علام ہے ہی نہیں. اسی وجہ اللہ پاک نے اس پورے قرآن میں گئے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ جے تو علام چھڑیا تو پھر ڈوب گیا ختم. اور جنہوں نے علام فٹ کرا لیا انشاءاللہ غفلت سے نکل آتے ہیں ماشاءاللہ سے. بات سمجھے ذکر کی کتنی زبردستی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اونچا بولے کیا ہے؟ اللہ صدقے آپ سمجھے ہر مجلس میں نیا نام آتا ہے اللہ کا ذکر. پہلے سنے حاجی صاحب ہے نا؟ نہیں سنے نا؟ کتنے سال سے آ رہے ہو؟ بڈھے تھے یہ دیکھو آج نیا نام آ گیا. کیا بنا؟ اللہ. لگوانا ہے جیسے مکانوں پہ لگواتے ہیں, میں دل پہ لگا دیتا ہوں. اس کا کنیکشن ہوتا ہے. اس علام کا کنیکشن کس سے ہوگا؟ میرے دل سے ہوگا. آپ کی بیٹری فوائل ہو ہی نہیں سکتی, دل سے میرے چلے گا نا علام انشاءاللہ چلتے ہی رہے گا اللہ کے فضل سے. کنیکشن تو نہ ہوتے نا کہیں نہ کہیں. جی تو اللہ کا ذکر اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو. کیوں کہ جب تک یہ ذکر ہوتا رہے گا, علام چلتا رہے گا, شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا, تیری نماز قضا نہیں ہونے دے گی. الحمدللہ میرے بھائی سمجھ آئے گی ساری گفتگو. مطلب یہ ہے کہ موت یقینی چیز ہے. اب میں اس کو بریف کر دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. موت کیا ہے؟ یقینی چیز ہے. الحمدللہ مرنا ہے انسان نے, اس لیے الحمدللہ مرنا تو ہے نا. اچھی موت کے لیے الحمدللہ بولے نا. موت یقینی چیز ہے بھائی. اور موت کے بعد ایک پچھتاوا ہر انسان کو ہوتا ہے. پچھتائے گا کس بات پہ؟ اس لیے میں نے گناہ کیا, بلکہ اس چیز پچھتائے گا کہ کاش میں وہ عمل کر لیتا کہ آج وہ مجھے گناہ نظر نہیں آتے. وہ عمل کون سا میں نے بتایا آپ کو؟ توبہ کا شعبہ. تو توبہ کر لی ہم نے, لیکن توبہ کے بعد ایک اور خدشہ میں نے آپ کو بتایا کہ غفلت کا خدشہ آ جاتا ہے. انسان توبہ کرتے ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ علام لگانا ہے. تب 3 کام ہم نے کرنے ہیں. سمجھ آ گئے؟ موت کی تیاری, ٹھیک ہے نا. موت کی تیاری کس سے ہوگی؟ توبہ سے ہوگی. اور توبہ کی تیاری کس سے ہوگی؟ اونچا بولو, اللہ کے ذکر سے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ سب انشاءاللہ اس کے بعد 3 چیز لے کے جانی ہے آپ نے, جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا یہ کام کرا کے ذکر سیکھ کے پھر مسجد سے باہر جائیں اللہ کے فضل سے, تاکہ اللہ بھی راضی ہو اور ہمارا کام بھی بن جائے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی صحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت ما أخرت ما أسررت ما أعلنت وما سررت وأنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربي اغفر وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين النبيين الصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہوں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری زندگی کو بدل دے. یا اللہ ہمارے دل کی حالتوں کو بدل دے. اے میرے مولا ہمیں موت کی تیاری نصیب فرما. یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے عذابوں سے دور فرما. اے میرے مولا اپنی رحمتوں کے نزدیک فرما. اے میرے مولا جو بھی دعائیں ہم نے مانگی قبول فرما. یا اللہ اس مسجد پہ جو بھی قرضہ ہے, جو پریشانی ہے, سب دور فرما. اے میرے مولا جن کے گھروں کے حالات صحیح نہیں, ان کے حالات کو صحیح فرما. یا اللہ ہمارے بال بچوں کی شادی کروا. یا کریم جن گھروں میں جوان عورت مرد اولاد بیٹھے ہیں میرے مولا ان کی شادی فرما.
یا اللہ تو اپنے فضل فرما. یا اللہ جس خاتون کا انتقال ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے جوار رحمت میں اس کو جگہ نصیب فرما. جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ اس کے قبر کے سوالات آسان فرما. یا اللہ اس کے لواحقین کو میرے مولا صبر جمیل نصیب فرما. یا اللہ اس کے بچوں کو صبر نصیب فرما. ان کو میرے مولا اس کا اجر عظیم نصیب فرما. اے میرا مولا ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان کو سب کو جنت نصیب فرما. یا اللہ بار بار ہمیں ذکر کی توفیق نصیب فرما. اچھے نیک صالح لوگوں کی مجالس نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.